بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جماعت نہم۔ آج ہم آپ کا سبق قدر ایاز پڑھیں گے، جس کے مصنف کرنل محمد خان ہیں۔ کرنل محمد خان کے بارے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ان کا شمار جو ہے وہ مزاح نگاروں میں ہوتا ہے۔ جیسا کہ ہم نے شفیق الرحمان کے بارے میں پڑھا کہ انہوں نے پرندوں کے بارے میں ہلکے پھلکے مزاح کا ذکر کیا تھا، اسی طرح انہوں نے مزاح نگاری میں جو ہے وہ انسانوں کو جو ہے وہ موضوع بنایا ہوا ہے۔ اس موضوع میں آپ یہ کرتے ہیں مزاح نگاری میں کہ آپ ہلکے پھلکے طنز مزاح کے ساتھ ساتھ آپ سبق بھی دے رہے ہوتے ہیں کہ معاشرے میں ہونے والی برائیوں کو ہم کس طرح جو ہے ختم کر سکتے ہیں۔ اسی طرح قدر ایاز میں بھی انہوں نے ایک ایسے ہی بندے کا ذکر کیا ہے جو دیہاتیوں سے نفرت کرتا ہے، لیکن انہوں نے یہاں پہ بڑے واضح انداز میں بڑے اچھے طریقے سے سمجھانے والے لہجے میں بتایا ہے کہ دیہاتی ہونا جو ہے وہ گناہ نہیں ہے، دیہاتی لوگ بھی انسان ہی ہوتے ہیں۔ انہوں نے یہ موضوع جو ہے ہلکے پھلکے مزاح کے ساتھ جو ہے وہ بات کو آگے بڑھایا ہوا ہے۔ آئیے ہم ریڈنگ کرتے ہیں، مصنف کے بارے میں جانتے ہیں۔ آپ کرنل محمد خان 1920 میں پیدا ہوئے اور 1999 میں وفات پائی۔ اردو کے ممتاز مزاح نگار کرنل محمد خان چکوال میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم اپنے ہی گاؤں میں حاصل کی۔ میٹرک کے بعد گورنمنٹ کالج لاہور میں داخلہ لیا۔ اسی دوران دوسری جنگ عظیم شروع ہو گئی، چنانچہ 1940 میں بطور سیکنڈ لیفٹیننٹ کمشنر حاصل کیا۔ قیام پاکستان کے بعد دفاع پاکستان میں بھی حصہ لیا۔ دفاع پاکستان کا آپ کو پتہ ہے کہ دفاع پاکستان 1965 کی جنگ میں جو ہے وہ پاکستان نے اپنا جو ہے دفاع کیا تھا، اپنے آپ کو ہندوستان کے جو ہے وہ خطرے سے بچایا تھا۔ 1965 میں رن کچھ کے محاذ پر، محاذ کہتے ہیں لڑنے والی جگہ کو، پر نمایاں کارنامے سر انجام دیے۔ کرنل کے عہدے پر پہنچ کر ملازمت سے سبکدوش ہو گئے مطلب ملازمت چھوڑ دی اور مستقل طور پر راولپنڈی میں سکونت اختیار کر لی مطلب مستقل قیام وہیں پہ کر لیا۔ کرنل محمد خان کا طرز تحریر مطلب لکھنے کا انداز سادہ اور دلچسپ ہے۔ ان کی تحریروں کا اصل حسن سادگی اور خلوص ہے۔ وہ بیتے ہوئے مطلب گزرے ہوئے واقعات کو اس انداز میں بیان کرتے ہیں کہ ان میں چھپی ہوئی ظرافت میں نے آپ کو بتایا مذاق کو کہتے ہیں، دل میں گھر کر جاتی ہے۔ مذاق کے ساتھ ساتھ وہ انسانی کمزوریوں، جھوٹ، تسنا کہتے ہیں مطلب دکھاوا، اور بناوٹ کے رویوں پر طنز کرتے ہیں۔ بناوٹ کہتے ہیں مطلب جو مصنوعی طور پر چیزیں بنائی گئی ہوں۔ رویے آپ کو پتہ ہے کہ جو انسان کے بولنے کا کرنے کا انداز ہوتا ہے۔ طنز کرتے ہیں مطلب اشارے کے ساتھ رمز کے ساتھ بات کرتے نظر آتے ہیں۔ انہوں نے کئی موضوعات پر بڑی گراں قدر کا مطلب ہے بہت زیادہ اور اہمیت کی حامل مزاحیہ مضامین لکھے ہیں۔ ان کے ہاں مزاح نگاری کا ایک سلجھا ہوا انداز پایا نظر آتا ہے۔ سلجھا ہوا انداز مطلب مذاق کرتے ہیں ہنسی مذاق میں ہلکا پھلکا سبق دیتے ہیں، لیکن وہ لوگوں کو جو ہے وہ ذاتی طور پر جو ہے سلجھا ہوا مطلب ایک طریقے سلیقے کے ساتھ نظر آتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی تحریروں میں پھکڑ من کا مطلب ہوتا ہے بازاری چیزیں، اور سوکیانہ پن مطلب یہ ہے کہ عوام کو پسند آنے والی چیزیں کا گمان کیا جاتا ہے۔ گمان کا مطلب ہے تصور کرنا، خیال میں آنا۔ سادگی، معنی فریزی مطلب معنی بھی جو لفظ ہیں وہ اپنے معنی خود بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ باوقار مطلب عزت والا۔ طنز میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ ہنسی مذاق کو کہتے ہیں۔ ان کی تحریروں کی نمایاں خوبیاں ہیں۔ ان کی تصانیف میں بجنگ آمد، بسلامت روی اور بزم آرائیاں جو ہیں وہ شامل ہیں۔ یہ ان کی وہ تصانیف ہیں جو بہت مقبول اور مشہور ہوئیں۔ چیپٹر شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ یہاں پہ انہوں نے موضوع بنایا ہے قدر ایاز۔ ایاز جو ہے وہ محمود غزنوی کا چہیتا بیٹا تھا۔ قدر کا مطلب ہوتا ہے کسی کی عزت کرنا۔ یہاں پہ قدر ایاز انہوں نے اس ٹاپک کو نام دیا ہے۔ اس کو نام دینے کی وجہ یہ تھی کہ جو ہے محمود غزنوی اپنے بیٹے سے بہت محبت اور پیار کرتا تھا، اور وہ اپنے بیٹے کو بہت مختلف انداز سے سمجھاتا اور کرتا تھا۔ اسی طرح یہاں پہ بھی کرنل محمد خان جو ہیں وہ اپنے بیٹے کو سمجھا رہے ہیں، اور اسی لیے انہوں نے اس سبق کو قدر ایاز کا نام دیا ہے۔ ان کا بیٹا جو کہ دیہاتیوں سے نفرت کرتا ہے اور شہریوں سے پیار کرتا ہے، شہری طریقوں سے اٹھنا بیٹھنا پسند کرتا ہے، لیکن جو کرنل محمد خان ہیں وہ ان کو بتانے کی کوشش کریں کہ بیٹا تمہارا باپ بھی جو ہے وہ دیہات کا ہی رہنے والا ہے۔ تو آئیے ہم چیپٹر کی ریڈنگ شروع کرتے ہیں، اور آپ کو یہ بھی سب سے پہلے میں بتا دوں کہ دیہاتی ہونا جو ہے وہ جرم نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، وہ بھی انسان ہوتے ہیں،
وہ لوگ ذرا ان کا انداز رہن سہن کا سادہ ہوتا ہے، ہمارے جیسا یعنی کہ شہریوں جیسا جو ہے وہ ماڈرن نہیں ہوتا، تو لیکن وہ سادگی میں ہی وہ بڑے اچھے انداز سے جو ہے وہ گفتگو کرتے ہیں۔ کرنیلوں کو رہائش کے خاصے عمدہ سی کلاس بنگلے ملتے ہیں۔ کرنیل آپ کو پتہ ہے کہ یہ عہدہ ہے جو کہ آرمی والے جو ہیں وہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ خاصے کہتے ہیں مطلب عادت ان کی لحاظ کے مطابق جو ہیں وہ بنگلے بنائے جاتے ہیں، ان کی عادات کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہیں وہ کرنیلوں کے لیے انہوں نے سی کلاس بنگلے بنائے ہوئے تھے۔ مجھے خوش قسمتی سے ایک ایسا بنگلہ مل گیا جو اپنی کلاس میں سے بھی انتخاب تھا مطلب بہت خوبصورت تھا، ان میں سے چنا گیا تھا، یعنی مجھے کرنیلوں میں وہ امتیاز کہتے ہیں اعلیٰ درجہ حاصل نہ تھا جو میرے بنگلے کو بنگلوں میں حاصل تھا۔ مطلب وہ کہتے ہیں کرنیلوں میں تو میرا اونچا درجہ نہیں تھا، لیکن میرے بنگلے کو بنگلوں میں جو ہے وہ اعلیٰ درجہ حاصل تھا۔ بوڑھے بیروں سے روایت ہے، مطلب بڑوں سے جو ہے روایت کہاوت کی جاتی ہے کہ ولسن روڈ کا یہ لاشریک بنگلہ ولسن صاحب نے خاص طور پر اپنے لیے بنوایا تھا۔ مطلب ولسن صاحب نے اپنی جو ہے وہ ساری خواہشات کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے وہ بنگلے کو تعمیر کیا تھا۔ یہ بنگلہ کم و بیش کا مطلب ہے کم اور زیادہ 2 ایکڑ قطع زمین مطلب زمین کا جو حصہ ہے اس پر میں واقع تھا، یعنی قسام الازل کا مطلب ہے کہ ایسی چیز جس کی تقسیم جو ہے اللہ تعالیٰ نے کی ہے نے ہی اسی خاصا شہانہ کہتے ہیں بادشاہوں کے مطابق جو ہے وہ چیز ہو۔ طول اور عرض، طول کا مطلب ہے چوڑائی اور لمبائی، بخشا تھا۔ عمارت کے سامنے وسیع چمن تھا، وسیع کا مطلب ہے بڑا، چمن کا مطلب ہے باغ، جس کے حاشیے پر مہندی کی گہری سبز بار تھی۔ حاشیے کہتے ہیں مطلب اس کی باؤنڈری جو ہے، اس کی جو باڑ ہے، جو بار والی چیز ہے، کہ سر پر نیزوں اور اونچے سرو اور سفید کے پیڑ تھے۔ اونچے یعنی کہ سرو کے پیڑ تھے، آپ کو پتہ ہے سرو کے پیڑ جو ہے وہ بہت قد میں لمبے ہوتے ہیں۔ چمن میں جا بجا سرخ و سفید گلاب کے پودے تھے، مطلب سرخ بھی گلاب کے پھول تھے اور سفید بھی گلاب کے پھول تھے۔ الغرض ہمارے بنگلے کا مزاج ہر زاویے سے امیرانہ تھا، مطلب وہ کہتے ہیں ہر طریقے سے دیکھا جائے تو یہ بنگلہ جو ہے امیرانہ طور پر نظر آتا تھا۔ مقابلے میں ہمارے اثاثے کہتے ہیں جو ہماری جمع پونجی ہو، سرمایہ ہو، اس کو کہتے ہیں کہ تیور کہتے ہیں عادات کو، ہر چند خاکسارانہ تھے مطلب عاجزانہ تھے، مطلب ہم دیکھنے میں یا رہنے سہنے میں دیکھنے میں اتنے امیر نہیں تھے، لیکن بنگلہ جو تھا وہ ہمارے رتبے میں اضافہ کر رہا تھا۔ تاہم اپنے مکان کی شان کے پیش نظر ہم نے جوں توں کر کے ہر کمرے کے لیے ایک قالین پادری پیدا کر لی۔ قالین پادری پیدا کر لینا مطلب قالین جو ہے وہ سیکنڈ ہینڈ جو ہے وہ لے لینا سستے داموں میں، اگرچہ اس کار خیر کہتے ہیں کہ مطلب نیکی کے کام میں اجر کہتے ہیں ثواب کو، مقامی کباڑیا مطلب وہاں کا رہنے والا جو ہے کباڑیے کو ملا، مطلب یہ انہوں نے سستے داموں جو ہے وہ قالین اور جو مکان کے لیے چیزیں ہیں وہ کباڑیے سے خریدی تھیں۔ علاوہ ازیں اس کے علاوہ مناسب فرنیچر بھی حاصل کر لیا تھا۔ سلیم جو ابھی میٹرک کے امتحان سے فارغ ہوئے تھے، دوسرے کرنیل زادوں کے ساتھ، کرنیل زادوں مطلب کرنیل کے بیٹوں کے ساتھ، اور ان کے ہمراہ ساتھ بے فکری سے بیڈمنٹن کھیلتے اور سر شام مطلب رات گئے تک دوستوں کے ساتھ ٹیلی ویژن کے سامنے جم جاتے مطلب وہاں بیٹھ کے ٹک کے دیکھنا۔ کیا مجال ہے جو کوئی غیر اس مشاہدے میں منحل یا شریک ہو۔ منحل کا مطلب ہوتا ہے دخل دینے والا۔ اس کے کہ ہمارا بڑا ملازم علی بخش ان کی تواضع کے لیے کمرے میں خاموشی سے داخل ہوتا۔ تواضع مطلب خاطر مدارت کرنا اور خارج ہونا مطلب وہاں سے چلے جانا۔ علی بخش کو یوں بھی سلیم سے انس تھا کہ اسی کے ہاتھوں میں پلا تھا، مطلب انس تھا، محبت تھی۔ علی بخش جو ہے وہ ان کا ذاتی یعنی کہ پرانا ملازم تھا۔ ایک دن میں اپنے مطالعے کے کمرے میں بیٹھا تھا کہ علی بخش خلاف معمول مطلب معمول کے مطابق نہ آنا مطلب معمول سے ہٹ کر بات کرنا، رونی صورت مطلب روتے ہوئے آنکھ بنائے ہوئے داخل ہوا مطلب ناراضگی کے ساتھ، وجہ گرانی کا مطلب ہے ناراضگی کی وجہ، پوچھی تو کہنے لگے
یہاں تک بیٹا آپ لوگوں نے جو ہے اس کے ورڈ میننگ بھی کرنے ہیں اور اس کو اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے۔ مصنف کے تعریف کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے کویسچن نمبر 1 جو ہے اسائنمنٹ کا حل کرنا ہے، اور کویسچن نمبر 2 جہاں پہ الفاظ میننگ ہے وہ بھی آپ نے، جو میں نے آپ کو ریڈنگ کروائی ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے ریڈنگ کے ساتھ ساتھ جو ہے الفاظ کے میننگ بھی اچھے طریقے سے کرنے ہیں، کیونکہ ہماری سلیس اردو کا کویسچن جو تھوڑا سا اگنور ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ ہم جو جیسے ہی اسکول سٹارٹ ہوں گے ہم اس کی طرف زیادہ سے زیادہ توجہ دیں گے۔ شکریہ۔